بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ہمارے چینل پر خوش آمدید۔ میں جو اپنی زندگی سے بہت خوش اور مطمئن تھی، اور کبھی کوئی ایسا حادثہ میری نظروں سے نہیں گزرا تھا کہ اچانک ہی میرا واسطہ ایسے لوگوں سے پڑا کہ میں اندر تک ہل کر رہ گئی تھی۔ اور وہ تلخ اور زہریلی حقیقت اور سچائی جان کر مجھے کتنا وقت تو یقین ہی نہیں آیا تھا کہ کبھی میں یہ سب بھی دیکھوں گی اور جانوں گی۔ اور جو کچھ میرے ساتھ ہوا تھا اس نے مجھے اندر تک توڑ کر رکھ دیا تھا، اور اس کے بعد میں جینے کے قابل بھی نہ رہی تھی۔ میری شادی ایک سر انجان شخص کے ساتھ ہوئی تھی جس کو میں جانتی تک نہیں تھی اور نہ ہی کبھی اس کے بارے میں سنا۔ تبھی میں بہت پریشان تھی کیونکہ شادی ہو جانے کے بعد میں اپنے شوہر کو صحیح سے سمجھ نہیں پائی تھی۔ وہ بظاہر بہت اچھا مرد تھا، مگر مجھے وہ عجیب سرد مزاج اور عجیب فطرت کا لگتا تھا، یوں جیسے وہ حقیقت میں ویسا نہیں تھا جیسا وہ بنا پھرتا تھا۔ میرا شوہر بہت امیر شخص ہے، اس کی پیدائش تو پاکستان کی ہے، مگر پیدا ہونے کے فوراً بعد ہی وہ اپنے والدین کے ساتھ فرانس شفٹ ہو گیا تھا، اور اب کچھ عرصے پہلے وہ پاکستان آیا تھا اور یہاں اپنا بہت بڑا کاروبار شروع کیا تھا۔ وہ بہت پیسے والا تھا اور اس کو کسی چیز کی کوئی کمی نہیں تھی۔ ایک اور بات جس نے مجھے حیران کیا تھا اور میں چونک گئی تھی کہ میرے شوہر کے محل نما گھر میں 20 ملازم تھے جو دن رات ہماری خدمت پر مامور تھے، لیکن چونکانے والی بات تو یہ تھی وہ سارے ملازم زنخواہ تھے۔ میں اس بات پر بہت حیران ہوئی تھی، اور یہی بات میں نے اپنے شوہر سے بھی کہی تھی کہ ایک تو اتنے ملازمین کی ضرورت ہی کیا تھی، اور پھر یہ سب زنخواہ کیوں رکھے؟ عورتیں بھی تو رکھی جا سکتی تھیں۔ تو میرے شوہر نے مجھے کہا کہ مجھے عورتوں پر بھروسہ نہیں، ایک تو گھر کی چیزیں بھی چراتی ہیں اور پھر گھر کے ذاتی معاملات میں بہت ٹو لیتی ہیں، اور میں چونکہ کاروباری سطح پر پاکستان میں بہت آگے جا چکا ہوں تو میرے کاروباری حریف بھی ہیں جن سے مجھے خطرہ رہتا ہے، اور مردوں کو میں نہیں رکھ سکتا کہ ان کی فطرت کا کوئی بھروسہ نہیں، کب ان کی نیت خراب ہو جائے اور وہ بک کر مجھ پر حملہ کریں۔ اور اب اپنی بیوی کے ہوتے تو وہ ایسے بھی مردوں کو نہیں رکھ سکتا کیونکہ مرد کی فطرت بدلتے کچھ پتہ نہیں چلتا۔ اس لیے میں نے زنخواہ رکھے ہیں کہ چاہے یہ درمیان کی عجیب مخلوق ہے، مگر ان کی ایک اچھی بات یہ ہے کہ اپنے مالکوں کے ساتھ کبھی دھوکہ نہیں کرتے اور نہ ہی ان کی پیٹھ میں چھرا گھونپنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس لیے میں نے ہمیشہ شروع سے ہی گھر میں زنخواہ ملازمین رکھے ہیں۔ اپنے شوہر کی بات سن کر میں خاموش ہو گئی تھی اور کوئی بحث نہیں کی تھی، مگر مجھے ان کی اس بات پر اعتراض ضرور ہوا تھا کہ اگر ان کو اتنے مسائل ہیں تو وہ ایک دو ملازم ہی رکھ لیں، زیادہ نہیں، اور پھر قابل بھروسہ ایجنسی سے بھی تو ملازم ہائر کرائے جا سکتے تھے جو کہ کسی صورت بھی دھوکے نہیں دیتے کیونکہ وہ کمپنی کے ذریعے آئے ہوتے ہیں۔ تو پھر یہ زنخواہ گھر میں رکھنے کی کیا تک تھی بھلا؟ مجھے زنخواہ سے ویسے تو کوئی مسئلہ نہیں تھا، مگر مجھے ہمیشہ زنخواہ سے بہت الجھن ہوتی تھی اور میں ان سے دور دور بھاگتی تھی، اور اب انہی زنخواہ کے ساتھ مجھے ایک گھر میں رہنا تھا، اور یہی بات مجھے برداشت نہیں ہو رہی تھی، اور یہ سوچ سوچ کر ہی میری طبیعت عجیب ہو رہی تھی کہ اب دن رات مجھے ان زنخواہ کو برداشت کرنا پڑے گا، کیونکہ وہ پورے گھر میں پھیلے ہوئے تھے۔ جہاں کہیں بھی میں جاتی تھی کوئی نہ کوئی ملازم وہاں موجود ہوتا تھا، اور مجھے ایسا محسوس ہوتا تھا کہ وہ مجھ پر گہری نظر رکھتے ہیں اور میری ہر حرکت اور سارے طور طریقے پر نظر رکھتے تھے۔ میں نے جب سے یہ محسوس کیا تھا مجھے یہ سوچ کر ہی الجھن ہو رہی تھی کہ کل تک جن زنخواہوں سے میں الجھن محسوس کرتی تھی اور ان سے ہار کھاتی تھی، اب وہی میری ہر روٹین پر نظر رکھتے تھے، اور مصیبت یہ تھی کہ میں ان سے کچھ کہہ بھی نہیں سکتی تھی کیونکہ مجھے ان سے بات کرنا پسند نہیں تھا، بلکہ میں کوشش کرتی تھی کہ ان سے دور رہوں۔ یہ بات مجھے بہت ہی الجھن میں مبتلا کر رہی تھی، اور ان زنخواہ ملازمین کی وجہ سے میں کمرے تک مقید ہو کر رہ گئی تھی۔ یہ واحد ایک وہی جگہ تھی جہاں وہ نہیں آتے تھے، مگر کچھ ہی دنوں میں میرا یہ سکون بھی ختم ہو گیا تھا جب میرے کمرے میں بھی زنخواہ آنے لگے، اور مجھے زیادہ جھٹکا اس بات پر لگا تھا کہ وہ زنخواہ ملازمین بنا دروازہ بجائے میرے کمرے میں گھس آتے تھے۔ میں اس سب پر بہت چڑ گئی تھی اور یہ بات اپنے شوہر سے کی تو میری بات پر میرے شوہر بہت ہی سرد مزاج سے ہو گئے اور مجھے کہنے لگے کہ تمہیں پہلے روز ہی بتایا تھا کہ میرے دشمن بہت ہیں اور اس کے لیے مجھے اپنے پورے گھر کی پہرہ داری کرانی پڑتی ہے، اس لیے تم سوچنا بھی مت کہ میں ان کو منع کروں گا کہ کمرے میں مت آئیں۔
اس لیے تم اپنی عادت بناؤ اور میرے لیے مسئلے کھڑے مت کرو اور اسی طرح رہنے کی عادت بناؤ۔ اپنے شوہر کی بات سن کر میں چپ رہ گئی تھی، مگر مجھے بہت زیادہ دکھ ہوا تھا کہ کیا ہوتا اگر میرے شوہر میری حالت کو سمجھتے اور میری بات مان لیتے، مگر افسوس تو یہ تھا کہ وہ ابھی تک یہ بھی نہیں جان پائے تھے کہ میں زنخواہوں سے خار کھاتی ہوں اور ان کے ساتھ نہیں رہ سکتی، اور مجھے سمجھنے کی بجائے وہ بس اپنی بات بول کر مجھے ایک طرح سے حکم دیتے تھے۔ اور پھر اتنے وقت ایک ساتھ رہنے کے بعد بھی میرے شوہر نے میرے ساتھ بے تکلفی نہیں بنائی تھی، بلکہ وہ مجھ سے ایک فاصلہ رکھے ہوئے تھے اور اپنا مزاج عجیب کا رخت رکھا ہوا تھا کہ میں چاہ کر بھی اپنے شوہر کے ساتھ بے تکلف نہیں ہو پا رہی تھی، اور ایک گھر میں بھی ہم دونوں اجنبیوں کی طرح رہتے تھے۔ مجھے یہ سب بہت تکلیف دے رہا تھا۔ لگتا ہی نہیں تھا کہ میں شادی شدہ ہو چکی ہوں، کیونکہ مجھے شادی کے بعد والی ایک خوشی بھی میسر نہیں آئی تھی۔ میں بہت اداس رہنے لگی تھی اور میرا اس گھر میں بالکل بھی دل نہیں لگ رہا تھا۔ اور یہی بات جب میں نے اپنے گھر والوں کو کال کر کے کہا تو میرے گھر والوں نے مجھے سمجھایا کہ تم اپنے شوہر کو سمجھو، وہ بہت پیسے والا ہے، اس کو ہر حال میں اپنی اور تمہاری حفاظت کرنی ہے، اور وہ سخت مزاج نہیں ہے، بس اپنے کام کی وجہ سے مصروف رہنے والا انسان ہے۔ تم بھی کچھ ہی دنوں میں سب سمجھ جاؤ گے۔ اپنے والدین کی بات سن کر میں چپ ہو گئی، مگر دل کو تسلی ابھی بھی نہیں ہوئی تھی۔ بھلا یہ کیا دکھ تھی کہ وہ مصروف ہے تبھی وقت نہیں دیتے؟ میں نے اور بھی امیر اور مصروف مرد دیکھے جو اپنی بیویوں کے ساتھ بھی بہت اچھا وقت گزارتے ہیں اور ان کی بیویاں بہت خوش رہتی ہیں، اور میرا یہ حال تھا کہ ہر گزرتے دن کے ساتھ میں ٹوٹتی جا رہی تھی۔ ابھی میں اپنا غم منا رہی تھی کہ میرا شوہر آندھی طوفان کی طرح کمرے میں داخل ہوا اور مجھے کہنے لگا کہ اب چند ہی دنوں میں تمہارا مجھ سے دل بھر گیا کیا؟ ہاں، میں تمہاری حفاظت کرنا چاہتا ہوں، تبھی وہ زنخواہ کمرے تک بھی آتے ہیں، اور جو اتنی عیش تمہیں اس گھر میں مل رہی ہے وہ سب میری اس محنت اور مصروفیت کی وجہ سے ہے۔ اور یہ کیا تم نے ابھی سے میری شکایتیں شروع کر دی ہیں؟ مجھے نہیں پسند کہ تم چھوٹی چھوٹی بات پر اپنے والدین کو چغلی لگاؤ اور گھر کا ماحول خراب کرو۔ خیر، میں نے تمہارے والدین سے کہہ دیا ہے کہ اگر وہ چاہتے ہیں کہ تمہارا میرے ساتھ اور اس گھر میں دل لگ جائے تو وہ لوگ فی الحال تم سے کوئی رابطہ مت کریں۔ اپنے شوہر کی بات سن کر میں حق تک رہ گئی تھی اور منہ کھولے ان کی بات سن رہی تھی، اور پھر اتنا ہی نہیں، غیر محسوس طریقے سے میرے شوہر نے میرا موبائل بھی بند کرا دیا اور ایک دو بار کے بعد میرے والدین سے بالکل ہی رابطہ ختم کرا دیا تھا۔ میں اس سب پر بہت پریشان ہوئی تھی اور بالکل سمجھ نہیں آئی تھی کہ آخر اتنی سختی کی کیا تک بنتی ہے۔ بھلا ایسا بھی کیا کہہ دیا میں نے کہ جس کا اتنا برا من آیا، اور میرے والدین نے کیسے یہ بات مان لی اور مجھ سے نہ ملنے آئے اور نہ مجھ سے رابطہ کیا۔ میں بہت دکھی اور اداس رہنے لگی تھی اور مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ کچھ نہ کچھ گڑبڑ ضرور ہے اور کچھ ایسا ہے جس سے میں انجان تھی۔ اور پھر ایک روز جب میں واش روم سے نکلی تو ایک زنخواہ بالکل ہی واش روم کے دروازے کے پاس ٹھہرا تھا۔ اس کی اس جرأت پر میں غصہ ہوئی اور اس کے قریب ہوئی تو یہ دیکھ کر میرے ہوش اڑ گئے، کیونکہ اس زنخواہ کے میں امیر گھرانے کی بیٹی تھی اور پیدائش سے لے کر جوانی تک میرا رہن سہن اور طور طریقے بہت ہی شاہانہ تھا، جس نے مجھے نک چڑھی اور مغرور بنا دیا تھا۔ اور پھر میں حسین بھی بہت تھی، تو اس وجہ سے میں کسی کو گھاس نہیں ڈالتی تھی اور اپنی ہی ایک الگ دنیا بنائی ہوئی تھی۔ مگر اس کے باوجود بھی بہت سے لوگ میرے دیوانے تھے اور میرے ارد گرد منڈلاتے تھے، کیونکہ ان کا کہنا تھا کہ حسن اور دولت ہو تو نخرہ آ ہی جاتا ہے، اور پھر یہ کہ مجھے یہ نخرہ سوٹ کرتا ہے۔ صرف اتنا ہی نہیں، میرے کپڑے، جوتے، بیگز اور جیولری کو دیکھ کر لڑکیاں بھی ویسا ہی فیشن کرنے کی کوشش کرتی تھی۔ ہر ایسی ہی قسم کی باتیں اور کام دیکھ اور سن کر میں غرور سے مسکرا دیتی تھی اور میری گردن مزید اونچی ہو جاتی تھی۔ میں نے اسلام آباد شہر کی بہترین یونیورسٹی میں MBA کیا تھا اور اب میں فارغ تھی اور کچھ وقت ایسے ہی انجوائے کرنا چاہتی تھی، اور میرے والدین کو بھی اس بات پر کوئی اعتراض نہیں تھا۔ تبھی میں اپنی فرینڈز کے ساتھ مری کی طرف سیر کرنے چلی گئی۔ میرا ارادہ یہی تھا کہ کچھ وقت اپنی دوستوں اور حلقہ احباب کے ساتھ گھوم پھر کر اور پارٹیز وغیرہ کر کے پھر میں اپنے والد کی کمپنی کو خود سنبھال لوں گی، کیونکہ میں اپنے والدین کی اکلوتی بیٹی تھی اور اب اپنے باپ کا سارا کاروبار میں نے ہی سنبھالنا تھا۔ اس سلسلے میں گھومنے پھرنے کے ساتھ ساتھ کاروبار کے رموز و اوقاف بھی سیکھ رہی تھی، اور پھر چند ماہ
آؤٹنگ ہوٹلنگ اور کام سیکھ کر میں باقاعدہ طور پر اپنے بابا کا آفس جوائن کر چکی تھی۔ اس پر میرے والدین بہت خوش ہوئے تھے اور بہت بڑے پیمانے پر انہوں نے میرے نام ایک پارٹی رکھی تھی، اور اس فنکشن میں پاکستان کے بڑے بڑے بزنس ٹائکون بھی موجود تھے۔ میرے والد چاہتے تھے کہ میں کسی پروفیشنل بزنس ٹائکون کے ساتھ اپنا میل جول بہتر کروں تاکہ مجھے اپنا کاروبار بہتر سے بہتر کرنے میں مدد ملے۔ میں چونکہ اس فیلڈ میں نئی تھی اور زیادہ ان معاملات کو نہیں جانتی تھی، تبھی اپنے والد کی ہدایت پر ہی عمل کرنے لگی، اور پھر جلد ہی میں نے بزنس کے حلقے میں اپنا ایک نام بنا لیا اور اپنے والد کی کمپنی کو دن دگنی اور رات چگنی ترقی دے کر ان کا خوب نام روشن کیا تھا۔ میرے والد میری اس کارکردگی پر بہت خوش تھے اور اب مزید فخر سے سر بلند کیے رکھتے، اور سب سے میرا تعارف بہت خوشی اور فخر سے کراتے تھے، اور جو لوگ پہلے ہی میرے دیوانے تھے اب میری اس کارکردگی کی بنا پر مزید میرے گرویدہ ہو گئے، اور دیکھتے ہی دیکھتے دھڑا دھڑ میرے رشتے آنے لگے۔ مگر میں نے یہ کہہ کر سب کو ٹھکرا دیا کہ ایک تو میں اب بھی اپنے بزنس کو پورا وقت دینا چاہتی تھی، اور دوسرا مجھے ان میں سے کوئی ایک بھی رشتہ اس قابل نہیں لگا تھا کہ میں وہ رشتہ قبول کرتی، کیونکہ وہ سب کے سب صرف میری دولت اور قابلیت کی وجہ سے مجھے پانا چاہتے تھے کہ اس طرح سے ان کو ایک امیر اور حسین بیوی بھی مل جاتی اور اکلوتی ہونے کی وجہ سے اتنی بڑی کمپنی بھی ان کی ہو جاتی۔ یہی وجہ تھی کہ وہ سب مجھے پانے کے لیے بے تاب تھے، اور ہر کوئی اپنی طرف سے ایڑی چوٹی کا زور لگا رہے تھے کہ کسی طرح یہ موقع ان کو مل جائے، مگر میں نے صاف منع کر دیا اور اپنے والدین کو بھی اپنے انکار کے ساتھ ساتھ انکار کی وجوہات بھی بتا دی تھی، جس پر میرے والد تو فوراً ہی میری بات سے متفق ہوئے تھے، مگر میری والدہ جز بز ہو کر رہ گئی تھی، کیونکہ میری والدہ کا ماننا تھا کہ یہی صحیح عمر ہوتی ہے جس میں لڑکی کی شادی ہو جانی چاہیے، اور پھر کاروبار کو چمکانا بھی کوئی بڑی بات نہیں تھی، اور دونوں لحاظ سے ہی ہماری بیٹی کی عیش بنتی تھی، اور جو بھی اس کو پاتا اپنے دل کی رانی بنا کر رکھتا، چاہے وجہ جو بھی ہو، مگر والدین کے لیے بس یہی بات بہت ہونی چاہیے کہ ان کی بیٹی بہت اچھی زندگی گزارنی ہے۔ مگر میں اپنی والدہ کی اس بات سے بالکل متفق نہیں تھی، بلکہ میں چاہتی تھی کہ کوئی مجھے صرف میرے لیے اپنائے، نہ کہ میری دولت کے لیے، اور ایسا انسان مجھے بہت جلد مل جائے گا، مجھے یقین تھا، کیونکہ میں اپنی قابلیت اور اپنے حسن سے بخوبی واقف تھی۔ خیر بات آئی گئی ہو گئی، اور میری والدہ کی بات کو اہمیت نہیں دی گئی تھی، اس لیے مجھے بھی فکر کرنے کی ضرورت نہیں پڑی تھی۔ دھیرے دھیرے وقت گزرتا گیا، میں کامیابی کی منزلیں بہت تیزی سے طے کر رہی تھی، تبھی میرے لیے ایک ایسا رشتہ آیا جس نے میری زندگی میں ہلچل مچا دی تھی، کیونکہ وہ بالکل ویسا ہی تھا جیسا میں چاہتی تھی۔ وہ کوئی بزنس ٹائکون تھا، اور کسی کاروباری فنکشن میں اس نے مجھے دیکھا تھا اور پسند کر لیا، اور صرف اتنا ہی نہیں، اس نے میرے والدین تک پہنچنے کے لیے میرے باپ تک پیغام پہنچایا کہ وہ ہماری کمپنی میں انویسٹمنٹ کرنا چاہتا ہے، کیونکہ اس کو ہماری کمپنی ہر لحاظ سے پسند آئی تھی۔ میرے والد کو اور کیا چاہیے تھا کہ وہ خود بھی یہی چاہتے تھے کہ کوئی مشہور اور پروفیشنل بزنس ٹائکون ہماری کمپنی میں شراکت داری کرے، تاکہ ہماری کمپنی کا شمار پاکستان کی بہترین کمپنیوں میں ہونے لگے، اور اب ان کی دلی مراد پر آئی تھی۔ تو ضروری چھان بین کرنے کے بعد میرے والد نے اس کا یہ پیغام قبول کر لیا، اور یوں میرے والد سے ملنے جلنے لگا تھا، اور چونکہ یہ باہر کے معاملات اور کاروبار کی بہتری کے لیے میرے والد ہی سب سے ملتے جلتے تھے اور سارے معاملات طے کرتے تھے، تبھی میں یہ سب نہیں جانتی تھی، اور پھر ایک روز اچانک میرا رشتہ آیا جو میرے لیے یکسر انجان تھا، میں اس کو جانتی تک نہیں تھی۔ تبھی میں چونک گئی، اور اس سے پہلے کہ میں کچھ کہتی یا بولتی میرے والد نے اس رشتے کو قبول کر لیا۔ اپنے والد کے اس فیصلے پر میں بہت حیران ہوئی تھی کہ آخر میرے والد نے یہ فیصلہ مجھ سے پوچھے بنا کیسے کر لیا۔ وہ تو ہر معاملے میں مجھ سے مشورت ضرور کرتے تھے، تو اس بار کیسے انہوں نے فیصلہ کر لیا اور مجھ سے نہیں پوچھا؟ اور یہی بحث کرنے جب میں اپنے والدین کے پاس گئی تو وہ بھی جیسے میری نیت بھانپ گئے تھے۔ جبھی میرے بولنے سے پہلے ہی میرے والد نے مجھے اپنے پاس بٹھایا اور مجھے کہنے لگے کہ جانتا ہوں تم میرے اس فیصلے سے بہت چڑی ہوئی ہو کہ میں نے تم سے مشورہ لیے بنا ہی تمہارا رشتہ طے کر دیا ہے۔ میں تمہاری پسند جانتا ہوں کہ کوئی ایسا ہو جو تمہاری دولت دیکھ کر تم سے رشتہ ناتا نہ کرے، بلکہ تمہارے حسن سے متاثر ہو کر تمہارا ہاتھ مانگے، تو یہی ہوا ہے۔ کچھ وقت پہلے
میں نے بتایا تھا نا کہ ایک بزنس ٹائکون ہماری کمپنی میں انویسٹمنٹ کرنا چاہتا ہے، تو یہ وہی بزنس ٹائکون ہے، اور کسی فنکشن میں تم کو دیکھا اور پسند کر لیا، اور مجھ تک پہنچنے اور اپنے تعلقات بنانے کے لیے ہی یہ انویسٹمنٹ کا طریقہ اپنایا، اور اس کا اپنا پیسہ اور کمپنیز اتنی بڑی بڑی ہیں کہ ہماری کمپنی کی اس کی نظر میں کوئی اوقات ہی نہیں۔ تو یہ بات تو بالکل نہیں بنتی کہ وہ بھی دولت کے حصول کے لیے آیا ہے، اور پھر وہ فرانسیسی نژاد پاکستانی لڑکا ہے، اور انتہائی قابل اور حسین۔ تمہارا اس کے ساتھ جوڑ بہت بہترین لگے گا، تبھی مجھے یہ رشتہ ہر لحاظ سے بہترین لگا ہے۔ اور رہی بات کہ تم سے مشورہ کیوں نہیں کیا، تو جب اس نے مجھ سے رشتہ مانگا تم شہر سے باہر تھی، اور اس کا یہ کہنا تھا کہ اگر کوئی اعتراض ہے تو وہ بھی ابھی بتائیں، اور اگر نہیں ہے تو بھی ابھی فیصلہ سنائیں کہ مجھے انتظار کرنا پسند نہیں ہے، تبھی میں نے تمہارا انتظار نہیں کیا اور ہاں کر دی۔ میں اپنے والد سے یہ تفصیلی بات سن کر چپ ہو گئی، اور جب ان کی تمام باتوں پر غور کیا تو مجھے بھی اپنے حق بجانب لگے، تبھی میں نے مزید کوئی بات نہیں کی، اور پھر اسی رشتے پر اعتراض نہیں کیا، اور اس لڑکے کو ملنے کے لیے حامی بھر لی۔ اور پھر ایک ہی ملاقات میں میں بھی اپنے والد کی طرح اس شخص کی گرویدہ ہو گئی تھی۔ وہ واقعی اس قابل تھا کہ اس کو نہ ٹھکرایا جائے، اور میں نے پوری ملاقات میں ہی محسوس کیا تھا کہ وہ بس ہمارے لحاظ میں ہماری کمپنی سے متعلق بات کر رہا ہے، ورنہ اس کا ہماری کمپنی میں بالکل زیرو انٹرسٹ تھا، بلکہ اس کی ساری توجہ میری ہی طرف تھی، اور بس مجھے ہی غور سے سن رہا تھا۔ اور یہی بات مجھے بہت پسند آئی تھی کہ وہ مجھ سے متاثر تھا، اور میری دولت سے اس کو کوئی دلچسپی نہیں تھی، اور تبھی میں نے بھی دل سے یہ رشتہ قبول کر لیا۔ اور پھر جلد ہی ہماری شادی کی تیاریاں بھی ہونے لگی، بہت زور شور سے ہونے لگی۔ میں بڑھ چڑھ کر اپنی شادی کی شاپنگ میں حصہ لے رہی تھی، اور ہر چیز بہت دل سے لے رہی تھی، اور اپنے ہونے والے شوہر کا سب جاننے والوں اور دوست رشتہ داروں میں بہت فخر سے بتایا تھا کہ اس کا ذکر بھی میرے لیے قابل فخر تھا، اور میری توقع کے مطابق یہ سب ہی میری قسمت پر رشک کرنے لگے، اور میں مزید مغرور ہو گئی، اور پھر اس طرح میری شادی ہو گئی، اور میں بہترین مستقبل کا سوچتے ہوئے اپنے سسرال رخصت ہوئی۔ مگر شادی کے بعد مجھے پہلا جھٹکا یہ لگا کہ میرے شوہر میری کمپنی بھی خود سنبھال چکے تھے، کہ ان کا کہنا تھا ان کو اپنی بیوی کا کمانا بالکل پسند نہیں تھا، اور پھر بہت سی دشمنیوں کی بنا پر وہ مجھے گھر سے باہر نکلنے پر راضی نہیں تھے۔ ہاں، یہ بات واقعی تھی کہ جتنی کمائی ہماری کمپنی سے ہو رہی تھی وہ ساری میرے والد کے اکاؤنٹ میں ہی جاتی تھی۔ اور اس کے بعد ایک اور جھٹکا مجھے یہ لگا کہ سارے گھر میں زنخواہ ملازمین تھے۔ اس کی وجہ میرے شوہر نے یہ بتائی کہ دشمنی کی وجہ سے وہ نہ عورتوں پر بھروسہ کرتے تھے اور نہ ہی مرد ملازمین پر، اس لیے انہوں نے اپنے گھر سارے زنخواہ ملازمین رکھے تھے، اور وہ بھی 20 زنخواہ، جن کو سوچ کر ہی مجھے الجھن ہوتی تھی، اور اب ہر قدم پر مجھے انہیں کو برداشت کرنا تھا۔ اور صرف اتنا ہی نہیں، وہ اب میری کمرے تک بھی آنے لگے تھے، اور جب یہ گلہ میں نے اپنے شوہر سے کیا تو انہوں نے مجھے سختی سے ٹوک دیا کہ میں اس معاملے میں کچھ نہ بولوں، اور وہ چاہے جہاں بھی جائیں میں ان کو نہ روکوں۔ مجھے ان کی یہ باتیں بہت بری لگتی تھی، اور میں دکھی ہو گئی تھی، مگر میرے شوہر کے مزاج سے صاف واضح تھا کہ وہ اپنی بات پر قائم رہیں گے۔ اور جب یہ بات میں نے اپنے والدین سے کی تو میرے شوہر کو اس بات پر بھی اعتراض ہوا تھا، اور میرے شوہر نے میرے والدین سے بات کر کے میرا ان سے بالکل ہی رابطہ ختم کرا دیا۔ اس سب میں شدید تکلیف میں مبتلا ہوئی، اور مجھے لگ رہا تھا کہ میں قید ہو چکی ہوں، نہ کسی سے ملنا اور نہ گھر سے باہر نکلنا، اور اس طرح کرتے کرتے مجھے 4 ماہ ہو گئے تھے کہ میں نے اپنے والدین سے رابطہ نہیں کیا تھا۔ اور صرف اتنا ہی نہیں، اب مجھے اپنے شوہر پر شک ہونے لگا تھا کہ جیسا وہ دکھتا ہے ویسا ہے نہیں، بلکہ بات کچھ اور تھی، اور وہ کیا تھی میں نہیں جانتی تھی، مگر جلد ہی اس راز سے بھی پردہ اٹھ گیا۔ جب وہ ایک روز واش روم سے باہر نکلی تو میں نے دیکھا کہ ایک زنخواہ بالکل ہی میرے واش روم کے دروازے کے پاس ٹھہرا تھا۔ یہ دیکھ کر میں بہت غصہ ہوئی اور اس کے پاس گئی تو یہ دیکھ کر میری حیرت کی انتہا نہیں رہی کہ اس زنخواہ کے کپڑوں میں ایک کیمرہ لگا ہوا تھا۔ یہ دیکھ کر مجھے بہت جھٹکا لگا تھا، اور مجھے یقین ہو گیا کہ بات کچھ اور ہے اور میرا شوہر مجھ پر نظر رکھتا ہے۔ میں بہت بے صبری سے اپنے شوہر کا انتظار کرنے لگی، اور جیسے ہی میرا شوہر گھر آیا تو میں نے غصے سے بپھر کر اپنے
شوہر کا گریبان تھام لیا اور ان سے پوچھنے لگی کہ وہ کون ہے اور یہ سب کیا ہے اور کیوں وہ کیمرے کے ذریعے مجھ پر نظر رکھ رہے ہیں۔ تب میرے شوہر جو پہلے اچانک افتاد سے حیران ہوئے تھے، میری یہ بات سن کر وہ بھی سرد مزاجی سے بولے کہ اچھا تو سب جان لیا تم نے، خیر اچھی بات ہے، تمہیں بھی پتا ہونا چاہیے، ایک نہ ایک دن حقیقت کھلنی تھی۔ ہاں میں تم پر نظر رکھتا ہوں، اس لیے یہ 20 تنخواہ ملازم رکھے ہوئے ہیں تاکہ ان کے کپڑوں پر لگے کیمرے سے تم کو دیکھتا رہوں، کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ جب تک تمہارا باپ سڑک چھاپ فقیر نہیں بن جاتا تم ان سے رابطہ نہ کر سکو، تاکہ غربت کے ساتھ ساتھ تمہاری جدائی بھی برداشت کریں، اور اس سب کے ذمہ دار بھی وہ خود ہیں۔ بہت پہلے انہوں نے میرے باپ کے کاروبار پر دھوکے سے قبضہ کر کے میرے باپ کو بے دخل کر دیا تھا۔ میرا باپ یہ صدمہ سہ نہیں سکا اور اس دنیا سے چلا گیا۔ تب میری ماں مجھے لے کر فرانس میرے ماموں کے پاس چلی گئی تھی۔ میں اس وقت 7 سال کا تھا۔ اپنے باپ کی موت، اپنی ماں کی دربدری سے میں نے فیصلہ کیا تھا کہ بدلہ ضرور لوں گا، اور اس کے لیے میں نے بہت محنت کی اور اس مقام تک پہنچا کیونکہ میں تمہارے لالچی باپ کو جانتا تھا۔ اور پھر وہی ہوا، یہاں آ کر جب میں نے اپنی دولت کی دھاک بٹھائی تو تمہارا باپ بھی میرے آگے پیچھے گھومنے لگا، اور یوں میرا رشتہ مانگنا آسان ہو گیا اور مجھے فوراً تمہارا رشتہ مل گیا۔ اب میں نے تم کو قید رکھا ہوا ہے، تم اپنے والدین سے دور رہو گی اور وہ تڑپیں گے، اور میں نے اس کمپنی کا وہ حال کیا ہے کہ بہت جلد کروڑوں کا نقصان ہوگا اور وہ ذلیل شخص سڑکوں پر ہوگا، اور تم اب یہاں قید رہو گی، اور سوچنا بھی مت کہ تمہیں یہاں سے رہائی ملے گی۔ میں اپنے شوہر کی بات سن کر میں شدید شوق میں آئی تھی۔ میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ میرا باپ بھی ایسا کر سکتا ہے۔ میرا شوہر اپنے بات کر کے جا چکا تھا اور میں اب اس محل میں ہمیشہ کے لیے قید ہو چکی تھی۔